تطمئن القلوب ہزار بار بشویم تہم و مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن قبال بے نبیس منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی ہوتی رہے صنعت حسن و جمال کی کہنے کو نعت سرور علی وقار کی منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی اور احمد کے آہد میں کیا سمجھوں احمد کے آہد میں کیا سمجھوں یہ کون ہے نیم کی چلمن میں حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں لگتا بھی ہے انسان دیکھن میں یہ میم تو مصری کی نبی گھول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ میم تو مصری کی نبی گھول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے بولتا بھی ہے اور سورۃ نجم میں کہتا بھی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کون کہتا ہے یہ بولتا ہے یہ تو میں بولتا ہوں وما ينطق عن الهوى یہ کوئی بھی بات ایسی اپنی خواہش سے نہیں کرتا یہ تو وہی بولتا ہے یعنی جو میں کہتا ہوں میں بولتا ہوں دوستان گرامی آج ہم مانی بھائی کے والد گرامی کے سلسلہ میں جمع ہیں سال ثواب کے حوالے سے ثواب کہتے کس کو ہے اور ثواب کا تعلق کس سے ہے ثواب ہے کیا اور ثواب کا کیا تعلق وجود سے ہے یا روح سے ہے اس پہ بات کریں گے اللہ نے جب آدم کو بنانا چاہا تو 4 اربع عناصر کو جمع کیا آگ پانی ہوا اور مٹی اس لیے انسان زمین پر 4 مزاج کے آپ کو نظر آئیں گے کوئی آبی ہے کوئی خاکی ہے کوئی خاکی مزاج کا ہے کوئی آبی مزاج کا ہے کوئی آتشی مزاج کا ہے آگ پانی ہوا اور مٹی یہ 4 اربع عناصر سے اس کو جب بنایا گیا تو ایک 5ویں چیز تھی یہ چاروں چیزوں کا تعلق زمین سے ہے آگ کا بھی پانی کا بھی ہوا کا بھی مٹی کا بھی اس لیے اس کا کھانا پینا سارا زمین سے اللہ اس لیے فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہم زمین پر چلنے والوں کو رزق دیتے ہیں رزق کا وجود اور ہے عقل کا وجود رزق اور ہے وجود کا رزق اور ہے عقل کا رزق اور ہے آنکھ کا رزق اور ہے کان کا رزق اور ہے روح کا رزق اور ہے ہر چیز کا رزق جو ہے مختلف ہے اس لیے وجود کا رزق روٹی عقل کا رزق علم اہل علم نہیں کون سی کتاب ہے یہ مارکیٹ میں دیکھو نیا بیان کون سا ہے عقل کا رزق علم وجود کا رزق روٹی آنکھ کا رزق اور میں کل سیرو فی الارض سیر کیا کرو دیکھا کرو میری قدرتوں کو کان کا رزق اور لیکن ان سب چیزوں کو ایک چیز چلانے والی ہے جس کو روح کہتے ہیں روح کا رزق اور ہے روح کا رزق کیا ہے
بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ روح کا رزق جو ہے حوالے کی صورت میں نہیں ہے، روح کا رزق کسی شکل میں نہیں ہے، وہ اتنی لطیف ہے، اس کا رزق بھی لطیف ہے، بس ادھر کسی کو یاد کرے ادھر اس کو پیٹ بھر جاتا ہے، ادھر مالک کا ذکر کرے ادھر وہ توانا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے درود پڑھیں توانا ہونی شروع ہو جاتی ہے، مالک کا ذکر کرے توانا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کا رزق ہے۔ آج اس رزق کے لیے جس رزق کی اس کو ضرورت ہے، مانی کے والد کے لیے آج ہم جمع ہیں کہ جتنا زیادہ ہم کر سکیں وہ رزق اس کو پہنچا سکے، تعلق کا اب پتہ چلے گا کہ ہم کتنا اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، کیونکہ دل جو ہے، دل کے اندر روح ہوتی ہے، یہ اس کا امر ہے، امر ربی ہے، اس لیے جس کا امر ہے اسی کا ذکر سننا چاہتی ہے، اسی کی بات سننا چاہتی ہے، اسی میں لطف لینا چاہتی ہے۔ اس لیے وجود کا رزق زمین سے، پانی اس کو زمین سے ملتا ہے، رزق اس کو زمین سے ملتا ہے، سارے ذائقے اس کو زمین سے ملتے ہیں، لیکن روح کا رزق کا تعلق زمین سے نہیں، آسمان والے سے ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں وہ توانا ہوتی ہے، بخشتے ہیں وہ توانا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہم پکاتے ہیں، بناتے ہیں، ادھر ہی کھا جاتے ہیں، عقلی طور پر تو یہ بات صحیح لگتی ہے، ادھر ہی پکاتے ہیں، ادھر ہی رکھتے ہیں، کھا جاتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں جی ان کو پہنچ گیا، جی ان کو مردے کو پہنچ گیا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی پہنچتی ہے؟ وہ چیز تو ہمارے پاس ہوتی ہے، نظر تو وہ ہمیں آ رہی ہے، لیکن اس کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ میں دلیل دیتا ہوں، چیز بھی آپ کے پاس رہے، جائے بھی نہ اور پہنچ جائے اور آپ کی عقل کو بھی نظر آئے، پھر وہ چیز بھی آپ کے پاس رہے، نظر بھی آ رہی ہے نہیں گئی، اور پہنچ بھی جائے اور اس کا ثبوت بھی مل جائے، اس کی یہ دلیل ہے، جو دلیل کے قائل دنیا ہے اس کے لیے کہ آپ نے کبھی فیکس کی ہو، فیکس آپ لکھتے ہیں، ایک خط آپ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد کوئی آپ کا عزیز و اقارب باہر کے ملک میں ہے، آپ اس کو فیکس کرتے ہیں، جب فیکس کرتے ہیں آپ کا کاغذ آپ کے پاس ادھر کیسے نکل آیا؟ آپ کا جو فیکس ہے وہ آپ کے پاس نظر آ رہا ہے، لیکن ادھر وہاں بھی پہنچ گیا، برطانیہ میں یا امریکہ میں یا سعودیہ میں، وہاں بھی نکل آیا۔ یہ دلیل سمجھیے، ایسے ہی تیری چیز تیرے پاس بھی رہ جاتی ہے، وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نیت رکھتے ہیں، بیچ میں مخلوق کو کھلا دیتے ہیں، غربا کو کھلا دیتے ہیں، چیز ادھر بھی رہ جاتی ہے، ادھر بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم سارے ثواب کے حوالے سے روح کا پاور، وجود کا پاور والا ہو یا نہ ہو، اور وہ جو روح کا پاور کا ہونا دونوں جہاں کی سلامتی ہے۔ روح کا پاور میں ہونا خیر ہی خیر ہے، لیکن یہ پاور میں ہوتی کیسے ہے؟ یہ اپنے مالک کے، کیونکہ اس کا امر ہے، اس کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اس نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر روحوں کو، دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، یعنی سکون بخشتا ہے۔ تو ذکر ہے کیا؟
ذکر اللہ کا ذکر ہے، اس کے رسول کا ذکر ہے، یہی ذکر ارے کسی کی بات توانا کر دیتی ہے، کسی کی روح کو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات روح کو توانا کر دیتی ہے، یہی ثواب ہے، کئیوں کا ذکر کرنا ہی ثواب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہستی کا ذکر کرنا ثواب ہے، اور یہی ثواب اس روح کے لیے بہترین غذا ہے۔ اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کہتے ہیں کہ انسان مر جاتے ہیں، یہ ہمارے اپنی سمجھے ہیں، مرتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو پھر جزا سزا کا کانسیپٹ کدھر گیا؟ وہ تو پھر ساری تھیوری اس کی الٹ گئی۔ جب بندہ ہی مر گیا نہیں مرتا، جنت کس کو ملے گی، دوزخ کس کو ملے گی؟ نہیں کوئی مرتا، وہ کسی حالت میں کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ اس لیے ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، صالح ثواب کرتے رہتے ہیں، تاکہ روحیں جو ہے وہ پاور میں رہیں۔ آگے روحوں کا ہی نظام ہے سارا۔ یہ اس وقت بھی تھا جب وجود نہیں تھا۔ قرآن میں الستو بربکم، اللہ ایک خطاب کرتا ہے آدم کے بننے سے پہلے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے خطاب کیا، کس کو کیا؟ جب آدم ہی نہیں تھا، کس کو کیا؟ فرمایا ہم نے روحوں کو خطاب کیا۔ قرآن ہے، قرآن میں الستو بربکم، اللہ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ حالانکہ آدم بھی نہیں بنا۔ یہ جو وجود ہے نا، یہ تو پیکنگ ہے روح کی۔ جب تک پیکنگ کے اندر رہنا ہے، پیک ہو کے رہنا ہے، جس چیز پہ رہنا ہے وجود کو بھی ویلیو، وجود کی بھی ویلیو بنی رہتی ہے، وجود کی بھی ویلیو بنی رہتی ہے جب تک وہ رہتی ہے۔ جب وہ نکل جاتی ہے وہ پھر برقرار رہتی ہے، اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے آپ رات کو سو جائے، سارا دن کام کرتے رہے، کام کرتے کرتے شام ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ روح کا کمال دیکھیے، روح آج تک نہیں سوئی، کروڑوں سال ہوئے یہ نہیں سوئی، جب سے یہ خلق ہوئی ہے یہ نہیں سوئی۔ یہ صرف آپ سوتے ہیں، یعنی وجود سوتا ہے، جاگتا ہے، وہ آج تک نہیں سوئی۔ رات کو آپ سوئے، ابھی آپ بیٹھے جاگ رہے ہیں، تب بھی جاگ رہی ہے آپ کے اندر ہے۔ جب آپ سو جاتے ہیں، آپ کا وجود سو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر نکل جاتی ہے، جس کو آپ خواب کہتے ہیں۔ وہ جدھر پھرتی رہے، آپ صبح اٹھ کے یاد کرتے ہیں کہ یار میں نے رات کو یہ دیکھا یہ دیکھا، پڑے ہوئے تو آپ گھر میں بستر پہ تھے، جی میں مدینہ شریف پھر رہا تھا، میں مکہ شریف پھر رہا تھا، میں دوستوں میں پھر رہا تھا۔ ارے بھائی آپ تو بستر پہ تھے، آپ کیسے پھر رہے تھے؟ لیکن ایک حقیقت مسلمہ ہے یہ نہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یار واقعی رات کو میں ادھر تھا، وہ بھی ملا وہ بھی ملا، پڑے ہوئے بستر پہ تھے، وہ کون تھی جو گئی دیکھ رہی تھی؟ اب جاگ رہے ہیں، کب جاگ رہی ہے؟ آپ سو جائیں گے، وجود وہ پھر بھی نکل جائے گی، سیر کرے گی۔ اسی طریقے سے جب یہ فوت ہو جائے گا تب بھی وہ نکل جائے گی، جب اس میں نہیں آئی تھی تب بھی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آدم بننے سے پہلے میں نے ان کو کہا، تمہیں کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قرآن کہتا ہے روح نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ آدم بننے سے پہلے بھی تو کسی سے خطاب کر چکا ہے۔ پھر آدم بنا، اس میں پہلی روح آئی، پھر آگے ترتیب سے وہ بھیجتا گیا۔ تو یہ آدم بننے سے پہلے کیا مری ہوئی تھی؟ اب ہے کیا؟ اب جب یہ نکل جائے گی مر جائے گی۔ اقبال نے اس نے کہا یہ نکتہ سکھایا ابو الحسن نے، جاں مرتی نہیں مر کے بدن سے،
یہ بدن کو جو ہے نا موت ٹچ کرتی ہے، روح کو تو آج تک کوئی مار ہی نہیں سکا۔ اب فیصلہ کر لو، بدن میں ہوں یا روح میں ہوں؟ اب فیصلہ یہ کیا جائے کہ کیا بدن میں ہوں یا روح میں ہوں؟ اپنی حقیقت سے جب انسان آشکار ہوتا ہے، اپنی حقیقت کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو جب پڑھ لیتا ہے، جیسے بولے شاہ نے کہا تھا نا، پڑھ علم کتاباں پڑھیاں کبھی اپنے آپ میں پڑھے ہی نہیں۔ جب اپنے آپ کو جان جاتا ہے تو پھر وہ صوفیاء کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے لوگ، لیکن وہ بجا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ضروری کہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہوتی نہیں۔ کیا خدا کو ہم نے سمجھ لیا ہے جو مان رہے ہیں؟ سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ ہے۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ رب کو انسان محسوس کر سکتا ہے، معلوم نہیں کر سکتا، سمجھ میں وہ ذات نہیں آ سکتی۔ اس لیے اکبر نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے، یہی تیری پہچان ہے کہ میں تجھے محسوس کر رہا ہوں۔ عقل تو کہتی ہے کہ میں تمہیں معلوم کروں، مجھے تو نظر آئے، نظر نہیں آ سکتا، ہونے کے باوجود نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ نور السماوات والارض، زمینوں آسمانوں میں تیرے اللہ کا ہی نور ہے۔ نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیرے شارق کے قریب ہوں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف منہ پھیرے گا مجھے ہی پائے گا۔ میرے حضرت سے کسی نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی اللہ بندے کے جب شارق کے قریب رہتا ہے کبھی نظر نہیں آتا، اب یہ کسی ہم جیسے عالم کو کہتا تو وہ جھڑکی دے دیتا، یہ سوال ہے تیرا کرنے والا؟ اللہ ہے جو نظر میں آنے والا ہو؟ بزرگ تھے، تسلی سے آپ نے بات سننے کے بعد آپ نے تسلی سے، کیونکہ بڑے لوگ نا دور نہیں کرتے، قریب کرتے ہیں، ہم لوگ اہل علم دور کرتے ہیں۔ فرمایا ادھر بیٹھ گیا۔ آپ سرما سنت سمجھ کے پہنا کرتے، ایک سرمے داری پڑی تھی، آپ نے فرمایا اٹھانا، اٹھائی، فرمایا اس میں دیکھ سرما ہے، کیا ادا ہوتی ہے ان کے سمجھانے کی؟ اس نے اٹھائی جی ہے، فرمایا اس میں دیکھ ہے جی، نظر آ رہا ہے جی، آ رہا ہے۔ اس کو سلائی کے ساتھ لگا، سلائی کے ساتھ جب سرما لگایا، فرمایا اب سلائی پہ دیکھ سرما نظر آ رہا ہے جی، آ رہا ہے۔ فرمایا آنکھ کے قریب لے جا، لے گئے، فرمایا اب دیکھ نظر آ رہا ہے جی، آ رہا ہے۔ فرمایا آنکھ میں ڈال، جب اس نے آنکھ میں ڈالا تو فرمایا اب بتا سرما نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں آ رہا۔ اب بتا سرما نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں آ رہا۔ فرمایا کیوں نہیں آ رہا؟ اسی کے منہ سے بات نکلوائی، فرمایا قریب تو زیادہ چلا گیا ہے، آنکھ کے باہر تھا تو آنکھ دیکھ رہی تھی، جب آنکھ میں چلا گیا تو آنکھ نہیں دیکھ رہی، صحیح نہیں آ رہا۔ فرمایا کیوں نہیں آ رہا؟ آنکھ میں چلا گیا ہے نا، آنکھ میں نہیں تھا تو نظر آ رہا تھا، آنکھ میں چلا گیا ہے اب نہیں نظر آ رہا۔ تو فرمایا اب یہ کیا سمجھے گا کہ سرما ہے ہی نہیں؟ کیا اب تیری عقل سمجھ جائے کہ سرما ہے ہی نہیں؟ ارے سرما تو ہے، تجھے نظر ہے، تجھے نہیں آ رہا کیونکہ آنکھ کے اندر چلا گیا ہے۔ بزرگ تھے، بات پوری کرتے، سمجھا گئے۔ آپ نے فرمایا اب اس کو دیکھنا چاہتا ہے، سرمے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی آنکھ کا سرما دوسری کی آنکھ سے دیکھوں، نہیں نہ دیکھ سکتا، اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ تو اس کے اندر ہے۔ اس نے کہا کیسے دیکھوں گا؟ فرمایا وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ کیا ہے؟
وسیلے آئینے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا. آئینہ ایک وسیلہ ہے، اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا. لے آؤ بھائی آئینہ لے آؤ، شیشہ لے آؤ. جب شیشہ آیا تو فرمایا اس میں دیکھ، اس میں دیکھ. جب اس میں دیکھا آنکھ نظر آئی، وہ آنکھ نظر آئی جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، اب دکھا رہا ہے تو آئینہ دکھا رہا ہے. اور میں اس میں دیکھ. جب اس میں دیکھا وہی آنکھ نظر آئی، اسی آنکھ نے دیکھا جس میں سرما تھا وہ نظر آ گئی، پر نظر آئی وہ سینے کے مقام پر. جب دیکھا نظر آیا، فرمایا اب دیکھ پورا ہے. فرمایا پورا ہے. فرمایا اس کے بغیر دیکھ سکتا تھا، دوسری کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، نہیں صحیح. فرمایا یہ آئینہ وسیلے کی مانند ہے، یہ اس میں دیکھا تمہیں نظر آیا. ایسے ہی یہ سرما جو ہے آنکھ کے قریب اتنا چلا گیا ہے کہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تیرا رب تو اس سے زیادہ قریب ہے، بھلا تجھے کیسے نظر آئے گا؟ تیرا رب تو اس سے زیادہ قریب ہے، بھلا کیسے نظر آئے گا؟ صحیح تو پھر اس کا بھی تو کچھ ہوگا. فرمایا اس کا بھی ایک آئینہ ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ایک آئینہ ہے. صحیح وہ کیا جس کو اقبال نے لکھا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب دوسرا نہیں آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. حضور اللہ نے ایسا دوسرا کچھ بنایا ہی نہیں. جس نے حضور کی بارگاہ میں آ گئے انہوں نے خدا کو پا لیا، پایا انہوں نے اپنے خدا کو تھا، لیکن جب مصطفیٰ کے سامنے آئے پا لیا. اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس مقام پر پہلے رسول کا ذکر کیا، اپنا بعد میں کیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اب پہلے میرے رسول کی اطاعت پھر اللہ کی اطاعت. اس لیے یہ ہے کہ یہ وہ وسیلے اور وہ نسبتیں ہیں جو اس تک پہنچا بھی دیتی ہے. اللہ کی محبت بڑی ہے یا رسول کی بڑی ہے؟ اصل میں دوئی ہے نہیں. رسول کی محبت اللہ کی محبت، اللہ کی محبت رسول کی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ، کسی نے کہا تھا کیونکہ آیت کا شان نزول ہوتا ہے، کسی نے کہا میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے نہیں کہا کہ مجھ سے کر، پتا تھا کہ جواب کیا آئے گا، پتا تھا جواب کیا آئے گا، نہیں کہا. اس نے کہا جی میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. اس کو بائی پاس کر کے محبت کرتا ہے، اس کو جواب آتا ہے. کیا فرمایا محبوب اس کو کہہ دے، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے یہ آپ سے محبت کرے اور آپ کی اتباع کرے، آپ سے محبت کرے. اب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو بڑی تھی نا. فرمایا تیرے بغیر کوئی بھی آئے گا ہم قبول نہیں کریں گے، تیرے بغیر کوئی بھی آئے گا، تیری محبت دل سے نکال کر جو بھی آئے گا ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے یہ آپ سے محبت کرے. اس لیے حضرت پیر مہر علی علیہ رحمہ نے جب صالح دین پڑھ لیا تو خلاصہ اس نے ایک نعت لکھی، بس اس نے سارا خلاصہ لکھ دیا. اس لیے یہ ہے کہ اللہ بے صورت ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، صورت نہیں، نظر نہیں آتا. اس لیے نظر بھی نہیں آیا، کائنات کو منوا بھی لیا، مجھے مانو. نظر بھی نہیں آیا، منوا بھی لیا. اور انسان کی ایک مجبوری ہے، یہ مانتا نہیں تب تک جب تک کوئی نظر نہ آئے اور سمجھ نہ آئے. جب تک نظر نہ آئے اور وہ سمجھ نہ آئے یہ مانتا نہیں ہے. شاید ہے
تو سب سے پہلے تصور میں رکھتا ہے جی، پھر اس کے اوپر لکھتا ہے. وہ مصور ہے، اس صورت کو تصور میں رکھتے مصوری کرتا ہے، صورت بناتا ہے. اب اللہ تو وہ ہے جو تصور میں بھی آنے والا نہیں ہے. کیا تصور میں کریں گے اس کو؟ کیسے تصور میں رکھیں گے؟ وہ تصور میں آنے سے بھی پاک ہے. تو ہمیں پتا ہے تعریف کرنے کے لیے پہلے محاسبہ کرنا ضروری ہے، تصور کرنا ضروری ہے. تو تصور میں نہیں آتا، تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمدیں اور تعریفیں میرے اللہ کی ہے. یا اللہ تیری تصور میں تو آ نہیں سکتا، تعریف کیسے کرے؟ اور مجھے بھی پتا ہے میں تیرے تصور کا بندوبست کرتا ہوں، میں نہیں آ سکتا. اور ایک بے صورت رہ کر خدا کہلاؤں گا، صورت بنا کر مصطفیٰ کہلائے گا. جب مصطفیٰ بن کر آئے گا تصور میں رکھ کے تعریف کرنا، وہ میری تعریف ہوگی. میرے نشاء صاحب نے جب لکھا، انہوں نے ایک کلام لکھا. اسی کلام پہ جو ہے اور اسی کی شرح پہ جو ہے وہاں کی طرف جاتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کا جہان کے جان جہانا کا. اس صورت یعنی آپ کیا اس صورت میں، اس صورت میں جدو میرے علی زیارت ہوئی نا، جدو زیارت ہوئی نا نبی پاک دی، تو اس وقت فرماتے ہیں اس صورت نو سانو 10 بھی رہ سن، زیارت کر بھی رہ سن، اور ساڈا عشق بھی پکا رہ سن. اج عاشق معیار سے آ جائے، وہ معیار والا بھی آ جائے. فرمایا انہوں میں جان پہ آنا اپنے، پھر فرمایا نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے علی یہ تیری بھی جان ہے، تو جانا بھی جان. اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جہانا کھا. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جی دعوت نجڑا دعوی کرتا دلیل تے دیندا حضور کہندے نے شیر دے وچ پہ دس دے نے کہندے نے زیارت کیتی تے انج تے دے مکھ چندر بدر شاہ شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بریاں مد بریاں مخموری نال مد بریاں. معراج دی رات رب نو ویکھن دی جڑی مخموری سی نا اکھاں دے وچ انج بھری سی. میں کہ میرے علی اونوں نہ کوئی اج تک ویکھ سکے نہ ویکھ سکدا. تو ایندی اکھاں دے وچ ویکھ جن نگاہوں نے ان کو دیکھا ہے، دیکھتے ہیں ہم ان نگاہوں کو. بہت ہونے والا دو چار جگہ بھی ملاقات ان کے والد سے ہوئی. میں جب آیا تو سوچتا آ رہا تھا میں کسی سے بڑے کو افسوس کروں. جب آیا تو پتہ چلا یہ تائے ہیں، ان کے معنی کہنے لگا. میں نے کہا چلے ان کو تو نہیں اب دیکھ سکتا، جو بیٹھا ہوا اس کو ہی دیکھ. اس کا تعلق جو ہے جن نگاہوں نے ان کو دیکھا ہے، دیکھتے ہیں ہم ان نگاہوں کو. اس نے اس ذات کو دیکھا ہے، بس ہم اس کو ہی دیکھتے رہے تو ہماری ذات کے ساتھ تعلق ہو جائے.
اس لیے فرمایا مخمور اکھی مد بھریا، میں نے اتنے قریب سے دیکھا، آنکھوں کے اندر وہ جو مخموری تھی نا ذات کو دیکھنے کی، اسی لیے یہ جو زیارت ہم کہتے ہیں نا، کسی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، زیارت وہ ہو جاتا ہے جو زیارت کر لیتا ہے، وہ خود زیارت ہو جاتا ہے جو کسی کی زیارت کر لے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، یہ ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کسی کی کر رکھی۔ بڑوں کا ادب کرتے رہا کرو بچوں، وہ جو بڑے ہیں مجھ سے، وہ تو مجھ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میری عمر سے کم، یہ ملتے رہا کرو، ویسے بھی ملنے ملانے میں محبت ہے۔ بڑوں کا ادب کرنے سے ادب کرتے رہو تاکہ ایک دن تمہارا بھی ادب ہونا شروع ہو جائے، محبت کرتے رہو تاکہ ایک دن تم سے بھی محبت ہونی شروع ہو جائے، احترام کرتے رہو تاکہ ایک دن تمہارا بھی کوئی احترام کروانا شروع کر دے۔ پھر بارش فرما دیں کہ بدلے ملن کے کرنیاں پڑنیاں، جٹ جے پیر سن انہوں نے جٹے دے انداز گل کی تھی، فرمایا بدلے ملن کے کرنیاں پڑنیاں دے، فرمایا بدلہ اوہی ملے گا جی میں تو کیتا جو بونے ہوئی بدلے ملن کے کرنیاں پڑنیاں۔ اس لیے ادب کرو گے، بدلے میں ادب، محبت کرو گے بدلے میں محبت، احترام کرو گے بدلے میں احترام، اور ان کے محبوبوں کو محبوب سمجھو گے، اگلا دور تمہیں بھی محبوب سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب نے ان کو محبوب سمجھا، اگلے دور نے داتا کو محبوب سمجھا، ولیوں نے ان کو محبوب سمجھا، اگلے آنے والوں نے ان کا احترام کیا، انہوں نے ان کا کیا، اگلوں نے ان کا کیا۔ اس لیے محبت کا جو ثمر ہے وہ محبت ہی ہوتی ہے، نفرت کبھی نہیں۔ بات کو پیدا اندر ہو جائے تو لوگ اس بات کے خریدار ہوتے ہیں۔ وجود تو ایک ہٹی ہے، دکان ہے، اس میں سودا جیسا ہوگا خریدار ویسا ہوگا۔ وجود تو ہٹی کی مانت ہے، اس کے اندر صفات جیسی ہوں گے گاہک بھی ویسا بن کے آئے گا۔ آج بھی دیکھ لیں جیسا کوئی ہوتا ہے اس کو ویسا ہی آگے ملتا ہے۔ گاہک نے سودے پہ آنا ہے، سودا اچھا ہوگا گاہک بھی اچھا ہوگا۔ وہ تو سودا ہوگا، وہ آتا ہے، دکان ہی خالی ہوئے وہی ہے۔ کرو دور جڑا دکاناں خالی نہ، اللہ کرے، اللہ کرے، بندہ سچا جھوٹا، اللہ کرے من کی دکان پر اللہ کے محبوبوں کا سودا ہو، ولیوں کا سودا ہو، شہداء کا سودا ہو، صالحین کا سودا ہو، اللہ جس سودے کو پسند کرتا ہے وہ سودا ہو۔ اس لیے یہ بزرگان دین نے ادھر ہی محبت کی طرف، آج دیکھیں اللہ نے ان کو اس سودے کی وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی دنیا منع کرنے والی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، دنیا پھر بھی جاتی ہے، یہ دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ دل کے اندر نہ آئے تو ہم گھر جانے کو تیار نہیں ہوتے، کسی کو ملنے کو تیار نہیں ہوتے، تو یہ کون دلوں میں ڈالتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ یہ کیفیت بھی غیب، ڈالنے والا بھی غیب، ملنے جاتے وہ بھی غیب۔ اس لیے یہ ہے کہ یہ محبت کرتے تھے، آج زمانہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ کوئی بات ہوتی ہے، آج اتنی دنیا میں دیکھ رہا ہوں، لاہور شہر میں نہیں ٹائم نکلتا، کوئی بھی نہیں آئے ہوئے تو اس میں بات ہوگی جانے والے میں۔ یقین بات ہے، اب اتنی دنیا آئی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ کوئی کہے گا مانی کے ابے میں یہ خوبی تھی، اس خوبی نے مجھے اس کے ساتھ تعلق رکھایا ہوا، کوئی کہے گا یہ خوبی تھی، کوئی کہے گا یہ خوبی تھی، ہر بندہ وکری وکری خوبی اس کی
जानता ताल्लुक रखा हुआ। फिर नसीरुद्दीन का एक शेर है, वो कहते हैं कि सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है। हाँ ये जो हम काबे में झुकते हैं या ये जो झुकते हैं, ये क्या हमारा झुकना हमारा सर का खम खा जाना, जब झुकते हैं सर खम खा जाता है, ये हमारा खम दलील नहीं है कि जिसमें झुक रहे हैं उसमें कुछ है तो झुक रहे हैं। जिसके सामने झुक रहे हैं उसमें कुछ है, तो हरम में झुक रहे हैं कुछ है तो झुक रहे हैं। तेरा खम सर का बता रहा है कि इसमें कुछ बात है तो झुक रहा हो। सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। लोग आज मरने वाले को रो रहे हैं, कोई बात जी खूबी थी तो लोग रो रहे। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कोई चीज खाली नहीं होती। एंगल की समझने की या निस्बत की जरूरत होती है। सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेवजह कोई भी मरता नहीं किसी पर, अरे हम पे कोई मरता है तो हम पे कुछ है। जमाना जिन पे मर रहा है, अरे उनमें कुछ है तो जमाना मर रहा है। वो खूबी होती है। ये वही बात है, मन की हड्डी के अंदर सौदा कैसा था वैसे ही खरीदार जमा हो गए। प्यार से बोलता था, अब कौन मुझसे प्यार से बोले। मुझे समझता था, अब कौन मुझे समझे। मुझे अप्रोच करता था, अब कौन मुझसे मेरी अप्रोच करेगा, मुझे वहां से समझेगा जहां से मैं हूं। अदब करता था, अब कौन करेगा, मैं उसका करता था। तो कुछ खूबियां होती हैं, ऐसे नहीं लोग जमा होते, ऐसे नहीं लोग जमा होते, तो खूबी होती है। इसलिए अल्लाह फरमाता है किसी को ना कहो, किसी को कुछ ना कहो, अगर कहो तो अपने नफ्स से अमारा को कुछ कहो। अपने नफ्स से अमारा को कुछ कहो जो तुम्हें किसी किनारे नहीं लगने देता, कहीं पहुंचने नहीं देता। बड़े दुश्मन को मारा, नफ्से अमारा को कर मारा। जिनको अज़दहा हो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया मारा शैतान एक सजदे के न करने से। अगर लाखों बरस सजदों में सर मारा तो क्या मारा। यार की मर्जी का एक ना किया, अपनी मर्जी के लाखों किए। अपनी मर्जी के लाखों गवाह बैठा, उसकी मर्जी के एक के सामने। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। उसकी मर्जी पहले, अपनी मर्जी बाद में। ये सरकश है, ये अपनी मर्जी करता है। इसलिए चाहता वो यही है कि तेरी मर्जी ना हो मेरी मर्जी हो। एक तेरी मर्जी है, एक मेरी मर्जी है, रखनी वही पड़ेगी। एक मर्जी या अपनी रख या मेरी रख। अपने रखने से तो फिर तबाही है ही है। कौन शख्स है जो अपनी मर्जी रखने से बच गया हो। मरना उसको भी पड़ा, जाना उसको भी पड़ा। इसलिए फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मेरा जिक्र दिलों को इत्मीनान बख्शता है। मेरा जिक्र रूहों को इत्मीनान बख्शता है। दिलों में रूह होती है, पता जब मरता है ना तो असल में वो दिल निकल नहीं जाता। दिल एक लोथड़ा है, वो अंदर ही रहता है। वो जो असल में वो दिल का दिल रुबा है ना, वो रूह है जो दिल को भी चला रही होती है। हर चीज जोड़े जोड़े में है। कैसी बात है, आंख जोड़ा, कान, हाथ, पाँव, गुर्दे, हर शय जोड़े जोड़े में है। हर शय दो दो है, दिल एक है।
یہ نہیں جوڑا بنایا. ابھی ایک ہاتھ چلا گیا ٹنڈا ہو بھی جائے ایک پہ زندگی گزر جاتی ہے. ایک آنکھ کٹ جائے ایک پہ زندگی گزر جاتی ہے. ایک آنکھ نہ بھی ہو ایک پہ گزار کے چلا جاتا ہے. ایک پاؤں نہ بھی ہو ایک پہ زندگی گزر جاتی ہے. یہ ہو جاتا ہے. ایک مردہ نکل بھی جائے ایک پہ بندے زندہ میں نے دیکھے ہیں. لیکن دل گیا سب گیا. دل دو نہیں ہے, دل ایک بنایا ہے. یہ سارے دو دو ہو کے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. کس کے سامنے؟ دل کے سامنے. ہم دو دو ہو کے بھی بیکار ہے اگر تو نہیں تو. اگر تو نہیں تو ہم دو دو ہو کے بھی بیکار ہے. اگر تو چلتا رہے دھڑکتا رہے تو ہم ایک بھی ہوں گے تو کام چل جائے گا. اس لیے دل پھر ہاتھ جوڑتا ہے کس کے سامنے؟ دل اپنے دل ربا کے سامنے, روح کے سامنے. مجھے تو پتا ہے یہ کر رہے ہیں, میرے پہ بھروسہ. مجھے تو پتا ہے کہ میرا بھی کام نہیں ہے, روح تیرا کام ہے جو تو دھڑکا رہی. دل کا دل ربا وہ روح ہے, روح کا دل ربا وہ ہے. اسی لیے یہ ہے کہ اصل ہاتھ میں بڈی ہتھ ڈور سجن دے جویں رکھے اجڑنا. اصل بات یہ ساری زندگی کی ڈور ہے بھی اسی کے ہاتھ. میں بڈی ہتھ ڈور سجن دے جویں رکھے اجڑنا. واجب نہیں وچ شریعت مندا قسم نو کہنا. اس لیے یہ ہے. بہرحال ٹائم بہت کم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ٹائم ہے. اسی لیے بس بات ذات پہ ختم ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں. لا نہیں ہے, الہ ہے. کون ہے؟ الا اللہ, اللہ. لا نہیں, لا کا مطلب ہے عربی میں نہیں. الہ کا مطلب ہے لا نہیں, الہ ہے لا نہیں. یہ تکرار ہے. لا نہیں, الہ ہے. یہ نہیں کون ہے تو وہ کون ہے؟ یہ جو نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ جو ہے یہ کون ہے؟ لا نہیں, الہ ہے. یہ تکرار جو ہے اسی میں بات ہے. یہ نہیں جو کہنا ہے کس کو کہنا ہے؟ یہ جو ہے کہنا ہے یہ کون ہے؟ یہ لا نہیں, یہ تو نہیں. لا کا مطلب کہ میں نہیں. الہ کہ میں اللہ ہوں. لا نفی ہے. یہ نفی اس کے سامنے جب کرنی پڑے گی تو پھر وہ مل جاتا ہے. نفی اسباب کا پانی ملے. لیکن یہ نقطہ سمجھ میں آتا تب ہے جب کوئی وسیلہ اور نسبت ملے. مجھے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی ایک مثال یاد آ رہی ہے. انہوں نے یہ بریک باتوں کو بڑی حکایتوں کے ساتھ سمجھایا, قرآن کو حدیث کو. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پانی دودھ سے کہنے لگا. پانی دودھ سے کہنے لگا کہ یار لوگ مجھ سے پیتے ہیں, مجھ سے نہاتے ہیں, میرے سے کپڑے دھوتے ہیں, فرش دھوتے ہیں, گاڑیاں دھوتے ہیں. میں ہر جگہ صفائی کے کام آتا ہوں. میں کہاں کہاں ان کے کام نہیں آتا. اور اتنا ان کے کام آنے کے باوجود بھی میں گندی نالیوں میں پھر رہا ہوں. میری کوئی ویلیو نہیں, میرا کوئی وقر نہیں, میری کوئی شان نہیں, میرا کوئی مرتبہ نہیں, مجھے کوئی عزت وقار نہیں. دودھ سے کہنے لگا اتنا میں بے قدرہ, بے وقرہ, بے شانہ ہوں, تو اتنی شان والا ہے. دودھ سے کہنے لگا. مکالمہ لکھا انہوں نے. لوگ تجھے نیچے گرانا تصور نہیں کرتے, خدا کا نور تصور کرتے ہیں. تو بڑی ویلیو والا ہے, شان والا ہے. میں اتنا بے قدرہ, بے ویلیو, گٹروں میں میں پھرتا ہوں.
کوئی میری ویلیو بھی بن سکتی ہے، شان بن سکتی ہے، حرمت بن سکتی ہے، دودھ کہنے لگا بن سکتی ہے، آ میرے ساتھ مل جا، جس بھاؤ میں بھی کوں گا تو بھی اسی بھاؤ بکے گا۔ اللہ نسبت کی بات سمجھانے کے حوالے سے انہوں نے لکھا میں جس بات ہے سارے دل کہانیاں اللہ جانے ہر بندے نے پتا ہوتا ہے اے بندہ غلط ہے تے پھر انج کری دیں وہ دوسرے جی مرتا اب وہ یہ ہے کہ کوئی بات میری بن جائے، اس نے کہا آ میرے ساتھ مل جا، جس بھاؤ میں بھی کوں گا تو بھی اسی بھاؤ بکے گا۔ انہوں نے اٹھایا پانی کو